بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک کے 13ویں روزے کی مناسبت سے قرآن کریم کے 13ویں پارے کے مضامین اور احکام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، 13ویں پارے میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 سے لے کر 111 تک اور سورۃ الرعد مکمل اس میں آتی ہے، سورہ ابراہیم بھی مکمل آتی ہے، سورہ ہجر کی ایک آیت 13ویں پارے میں آتی ہے۔ ناظرین، سورہ یوسف کے بارے میں آپ نے کل کے 12ویں پارے کے مضامین میں یہ بات جان لی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا آپ کے ساتھ کیا رویہ تھا، کہ انسان کس حد تک جا سکتا ہے۔ اس چیز کو کل ہم نے جانا۔ آج 13ویں پارے کی ابتدا سے جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے تذکار جمیل کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے بڑے بڑے بحرانوں سے گزر کر، ابتلا اور آزمائش کے کس قدر پرپیچ راستوں سے گزر کر جب مسند اقتدار پہ جلوہ افروز ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حکمرانی عطا فرمائی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے وہی بھائی جنہوں نے آپ کے ساتھ انتہائی نازیبا رویہ رکھا، پہلے آپ کو ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا، پھر قافلے کے ہاتھ انتہائی ارزاں نرخوں میں بیچ دیا اور ان لوگوں کے سامنے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، یہ بھاگا ہوا ہے۔ اب دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کے پاس اقتدار بھی ہے، اختیار بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مناصب سے سرفراز فرمایا۔ اب وہی بھائی قحط کے زمانے میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اناج لینے کے لیے آتے ہیں تو آپ اپنے بھائیوں کو پہچان لیتے ہیں۔ بھائیوں نے آپ کو نہیں پہچانا، آپ اپنے بھائیوں کو پہچان لیتے ہیں۔ ان کی ضرورت کے مطابق ان کو اناج بھی عطا فرماتے ہیں اور جو اس کی قیمت تھی اسے بھی ان کی تھیلیوں میں واپس ڈال دیتے ہیں۔ آپ احسان دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کا اپنے ان بھائیوں کے ساتھ جنہوں نے ظلم و ستم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، آج جب آپ اقتدار پہ ہیں، صاحب منصب ہیں، صاحب اختیار ہیں، آپ کا اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک دیکھیے۔ یہ آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو آپ کو محروم رکھے آپ اس کو عطا کریں، جو آپ سے قطع کرے آپ اس کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیں، صلہ رحمی کریں۔ جس چیز کی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو فرما رہے ہیں، گویا کہ وہ اللہ کے نبیوں کا شیوا تھا۔ اللہ رب العزت کے نبیوں کی سیرت و کردار کے یہ روشن پہلو تھے کہ اپنے بھائیوں کو نہ صرف اناج عطا کیا لیکن ان کی قیمت بھی آپ نے ان کو واپس لوٹا دی، اور فرمایا کہ جب دوبارہ تم اناج لینے کے لیے آؤ اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کے آنا۔ جناب یعقوب علیہ السلام کے ساتھ سارا ماجرا شیئر کیا گیا، ساری صورتحال بتائی گئی، تو ان کے سامنے تو حضرت یوسف کی جدائی کا معاملہ بھی ابھی تھا، تو حضرت بنیامین کو وہ ساتھ نہیں بھیجنا چاہتے تھے۔ بھائیوں کے اصرار پہ، وقت کی ضرورت کے پیش نظر
حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت بنیامین کو بھی ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ ناظرین سنیے گا، آپ اپنے بیٹوں کو تاکید کرتے ہیں کہ جب آپ وہاں پہ جاؤ، ایک دروازے سے آپ نے مصر میں داخل نہیں ہونا، جدا جدا علیحدہ علیحدہ دروازوں سے آپ نے جانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایک دروازے سے داخل ہو جاؤ، تمہیں کسی کی نظر بد لگ جائے، کسی کی نظر میں آ جاؤ۔ تم علیحدہ علیحدہ راستوں سے، علیحدہ علیحدہ دروازوں سے مصر میں تم نے داخل ہونا ہے۔ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کا کردار بڑا کھل کر نکھر کر سامنے آتا ہے۔ جب آپ اپنے بھائیوں پہ منکشف کرتے ہیں کہ میں آپ کا بھائی یوسف ہوں، انہیں ندامت اور شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے جاؤ، میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے تمہیں معاف کر دیا۔ احباب، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ جب آپ کسی سے بدلہ لینے پر قادر ہوں تب اس کو معاف کریں، تو یہ معاف کرنے کا مزہ ہے۔ گویا کہ یہ اللہ رب العزت کے نبیوں کا شیوا ہے، اللہ کے نبیوں کی صفات اور ان کی خصلتیں ہیں کہ وہ تصرف، قوت، اختیار کے باوجود وہ اللہ کی رضا کے لیے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص اپنے بھائیوں کو دی کہ یہ جا کر میرے والد گرامی کی آنکھوں پہ ڈالنا، اللہ ان کو بینائی عطا فرما دے گا۔ جناب یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اور ایک نبی کی قمیص دوسرے نبی کے لیے شفا کا ذریعہ بنتی ہے، اس کے ذریعے اللہ شفا عطا فرماتا ہے۔ اور آپ تاکید کرتے ہیں کہ اپنے والدین کو، خاندان کے لوگوں کو لے کے آؤ۔ اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے خاندان کے لوگ مصر میں آتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بڑا شایان شان طریقے سے ان کا استقبال کرتے ہیں، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں تعظیمی سجدہ کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے ابا جان، وہ جو میں نے آپ کو خواب بتایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک سورج اور ایک چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے اس خواب کی تعبیر کو پورا کر دیا ہے۔ محترم ناظرین، اس سورہ مبارکہ کو بار بار پڑھیں۔ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ، جس کو اللہ رب العزت نے احسن القصص کہا ہے، آپ اس سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کریں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہدایت و رہنمائی کے اس میں کئی سارے پہلو ہیں، کئی جہتوں سے ہمارے لیے یہ ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ الرعد یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 13واں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے سورۃ الرعد 96 نمبر پہ نازل ہوئی۔ اس میں رات کا تذکرہ ہے، بجلی کے کڑکنے کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الرعد رکھا گیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل، اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کا ذکر، حیات بعد الموت کا بیان اللہ رب العزت نے اس میں ذکر کیا ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ کریم کی قدرت و جلالت کو بیان کیا گیا ہے کہ اس کا بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلندی پر قائم رکھنا، سورج اور چاند کو ایک نظم کے تابع کر کے چلانا، زمین کا پھیلاؤ، زمین کی وسعتیں، اور اس کے اوپر پہاڑوں کو لنگر کی طرح قائم رکھنا، دریاؤں کی روانی، نظام لیل النہار، طرح طرح کے پھل، انگوروں اور کھجوروں کے باغات اور امور کائنات کی تدبیر وغیرہ، یہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیاں سورۃ الرعد کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہیں۔ اس سے آگے اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 16 میں فرمایا
کہ اللہ کو چھوڑ کر تم کیوں کر ایسے باطل معبودوں کی پرستش کرتے ہو کہ جو خود اپنے نفع و ضرر کے بھی مالک نہیں ہیں؟ کیا بینا اور نابینا، ظلمت اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مشرکوں کے معبودوں نے بھی اللہ کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی ہے؟ اب انسانی عقل و دانش کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، انسان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم جن معبودان باطلہ کو اپنا رب بنائے بیٹھے ہو، تم ان کی عبادت کرتے ہو، کیا ان کے اندر یہ ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں؟ تم کیوں اپنی عقل و دانش استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک نہیں پہنچتے؟ ذات خداوندی کا عرفان کیوں تم حاصل نہیں کرتے؟ ناظرین، اس سے آگے آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ وہ اہل عقل نصیحت حاصل کرتے ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، پکے عہد کو نہیں توڑتے، اور قرابت کے جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کی طلب میں صابر رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ظاہراً اور پوشیدہ طور پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، برائی کو بلائی سے ٹالتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا گھر کتنا پیارا ہے۔ پھر اس کے بعد منکرین کے لیے فرمایا کہ عہد شکنی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان پر لعنت ہے اور ان کا برا ٹھکانہ ہے۔ ناظرین، ان آیات طیبات میں اللہ رب العزت نے ایک طرف اپنے مومن بندوں کی صفات کا ذکر کیا ہے اور اس کے ساتھ کافروں کی خصلتوں کو بیان فرمایا ہے۔ مومن صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، جبکہ مشرک و کافر رشتوں کو توڑتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں۔ احباب، ان آیات کے آئینے میں اللہ رب العزت نے ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم اپنے اپنے کردار و عمل کا جائزہ لیں، ہم دیکھیں کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، ہمارا کردار کیسا ہے، ہمارا بیہیویئر کیسا ہے۔ یہ جو اللہ نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے کون سی نشانیوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں؟ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ منبع رشد و ہدایت ہے، یہ اللہ رب العزت نے جو بار بار ہمیں خبردار کیا ہے، تنبیہ کی ہے، اس لیے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے ہم صحیح راستے کا تعین کر سکیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد نیکسٹ سورہ ابراہیم، یہ بھی مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورہ ابراہیم کا نمبر 14 ہے، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 72 ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے توحید کے دلائل بیان فرمائے، اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا، کفار و مشرکین کے رویوں کو بیان فرمایا ہے، اور اسی سورہ مبارکہ میں شیطان کا وہ کردار اللہ نے اپنے بندوں کے سامنے رکھا ہے کہ جب قیامت کے دن یہ کہے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، لوگو اب تم مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے تمہارے اوپر کوئی اختیار نہیں تھا، میرے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں تھی کہ مجبور کر کے میں تمہیں اپنی پیروی پہ لے آتا، تم اپنے شوق سے، اپنی مرضی سے میری اطاعت میں آئے تھے، اب مجھے ملامت نہ کرو، تم اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ناظرین، آیت نمبر 37 سے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ جو حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وادی غیر ذی زر میں چھوڑا، مکہ المکرمہ میں بیت اللہ الحرام کے پاس چھوڑا، اللہ رب العزت نے
اس کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو بیان فرمایا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیسی دعائیں کی اپنی اولاد کے لیے، اپنی ملت کے لیے۔ ناظرین، اس کے بعد سورہ ہجر، یہ بھی مکی سورہ ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 15واں ہے، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 54 ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ایک آیت صرف اس پارے میں ہے، باقی اس کی تفصیلات اگلے پارے میں ہیں۔ انشاءاللہ اس سورہ کے مضامین کے ساتھ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔